بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. آج میرا موضوع وہ گفتگو ہے جو گزشتہ شب میں نے سنی کاشف عباسی کے پروگرام میں، جس میں انہوں نے مدعو کیا تھا اپنی اہلیہ مہر بخاری کے علاوہ سلیم بخاری کو، اور اس میں شرکت کی عمران خان اینکر پرسن جو ہیں، بڑے مشہور ٹی وی اینکر پرسن ہیں. انہوں نے ان کی گفتگو جو ہے مہر بخاری کی بڑی بیلنس گفتگو تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ نمبرز گیم میں کبھی بھی اپوزیشن جو ہے عمران خان کو گھر بھیج سکے گی. یہ کہتے ہیں یہ صرف خوابوں کی بات ہے. وہ انہوں نے پورا بڑی مدلل گفتگو کی. میں اس گفتگو کے بارے میں پھر کسی روز بات کروں گا، لیکن میں اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان نے جو باتیں کہیں، اینکر پرسن عمران خان، انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کہیں اور بڑی خیال افروز باتیں کی. انہوں نے ان دا ہیٹ آف دا ڈبیٹ ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب پورا ہو جائے پی ڈی ایم کا کہ کوئی ایسا موضع ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ، وہ قوتیں جو حکومت ہرایا کرتی ہیں ماضی میں جن کی روایت ہے، وہ آمادہ ہو جائے کہ بھئی وہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیتے ہیں. مطلب دیٹ واز واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے. تو عمران خان تو زرداری نہیں ہے، نہ نواز شریف ہے، ان کا کوئی اسٹیکس نہیں ہے. وہ سونا جینا حرام کر دیں گے بہت سارے لوگوں کا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے کسی کے پاس کوئی جواز ہے ہی نہیں عمران خان کو ہٹانے کا. عمران خان جن حالات میں آئے، ان حالات میں کوئی بھی میرے خیال میں آدمی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت کو دیوالیہ کر کے گئے. ہماری ماضی کی حکومتیں جو تھی وہ اب جو بھی بات کریں، لیکن جن لوگوں نے کتابیں پڑھتے ہیں، جن کو شوق ہے، جو پڑھتے ہیں، انہیں اسپرٹ آف ڈیموکریسی میں ایک کتاب ہے جس میں 1999 کی بات کر رہا ہوں. تب اس دور کی حکومت کے بعد نواز شریف کی حکومت تھی، سیکنڈ گورنمنٹ آف نواز شریف. اس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ چند ماہ اور قائم رہتی تو بینکرپٹ ہو جاتا پاکستان. $500 ملین کے ریزروز رہ گئے تھے، دیوالیہ ہو گیا تھا ملک. تو اب تو خیر انہوں نے قرضہ ہی ماشاء اللہ، زرداری کی حکومت آئی، پھر نواز شریف کی حکومت آئی، انہوں نے اتنا بڑے پیمانے پر قرضہ لیا کہ کسی کو مثال نہیں ملتی. تو یہ تو میں وضاحت کر رہا ہوں. عمران خان کی جو گفتگو تھی اس میں یہ بات انہوں نے کہی اور بڑی صحیح بات کہی. میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا ہوگا نہیں کبھی، کیونکہ یہ میں ساتھ بات کروں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہی نہیں. یہ جو جنرلس ایک بعد دیگر جو ہیں، جنرل راحیل شریف بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جنرلس جو ہیں وہ انہوں نے کسی نے اقتدار کی طلب میں حکومت چینج نہیں کی. یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. انہیں حالات کے دباؤ نے مجبور کیا انٹروین کرنے کے لیے، اور اس میں پھر جب فیصلہ کر لے ذہن میں کہ حالات کا دباؤ ایسا ہے کہ حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے، تو پھر ڈیزائر فار پاور بھی آ جاتی ہے. میں اس کی وضاحت کروں گا. 1990 میں جو حکومت ٹرمینیٹ کی تھی جس اسٹیبلشمنٹ نے، اسی نے جنرل مرزا بیگ تھے اس زمانے میں، انہوں نے بینظیر بھٹو کو دعوت جو دی تھی حکومت بنانے کی، وہ بھی 22 دن ڈیلیڈ دعوت دی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ سمپل میجارٹی تو نہیں لے سکی تھی محترمہ، لیکن انہیں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری تھی اور ان کا رائٹ بنتا تھا، لیکن ان کو بڑا انتظار کرایا جنرل بیگ نے، پھر جا کے انہیں حکومت دی. اور پھر وہ حکومت جو ہے نا اس کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی گئی، اور بالآخر غلام اسحاق خان بھی اس میں شریک تھے. کیونکہ اس وقت رائٹ اور لیفٹ کا مسئلہ بھی تھا، کچھ مفروضے تھے جن کی بنیاد پہ یہ باتیں ہوتی تھیں. اسٹیبلشمنٹ میں کچھ عناصر ایسے شاید
سیریسلی سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں، ان کا خیال تھا، اور جو بالکل غلط خیال تھا، میں جو غلط ثابت کیا، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ہمیں انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کا بڑا رول ہے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو اتنا آگے لے جانے میں۔ بہرحال انہوں نے اپنی حب الوطنی ثابت کر کے دکھا دی، مختصر پیریڈ جو ان کو حکومت کا ملا۔ میں اس زمانے میں انوالو تھا، میں تقریباً ایوب خان کے دور سے لے کر انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی پاکستان کی سیاست میں انوالو رہا ہوں۔ ایوب خان کے دور میں یوں کہہ لیجئے کہ میں اس دور میں 2 بڑے روزناموں کا، ایک سب سے آخری جو میرا، جہاں سے میں نے ریٹائرمنٹ ایک طرح سے لی تھی 27-28 سال کی عمر میں مشرق کا ایڈیٹر تھا، مشرق پریس ٹرسٹ کا اخبار تھا اور سیکنڈ بگیسٹ نیوز پیپر تھا، تو میں انسائڈر تھا حکومت کا۔ میں نے حکومتیں بنتے بگڑتے گرتے اٹھتے سنبھلتے سب کچھ دیکھا ہے میں، تو میں انوالو بھی رہا ہوں۔ میں اصغر خان کے ساتھ تو شروع سے ہی انوالو ہوں۔ بھٹو میرے 3-4 سال تک لیڈر رہے، میرے آئیڈیل لیڈر سمجھو، آئیڈل کہہ لیجیے، اور پھر میں ان کے خلاف ہو گیا، میں نے ان کے خلاف جنگ لڑی، کلمی جنگ سمجھ لیجیے، میں نے 2 رسالے میگزینس نکالے، بالآخر میں آئی واز ناکڈ آؤٹ۔ لیکن میرا اپنی سوچ تھی کہ ہی ہیڈ بٹریڈ دا ریولوشن، پاکستان نہیں کہوں گا میں، ہی ہیڈ بٹریڈ دا ریولوشن دیٹ ہی ہیڈ انویژنڈ، دیٹ ہی ہیڈ سولڈ ٹو دا ماسز۔ ہم لوگ جو ہیں ایک خواب دیکھ کر ان کے پیچھے آئے تھے، ایک خواب، لیکن ہمیں وہ خواب نہیں ملا۔ بہرحال یہ ایک بڑی الگ بحث ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی بھٹو کو بھی اقتدار میں لانے والی فوج ہی تھی، یہ کہنا غلط ہے۔ فوج نے انٹروین کر کے جنرل ضیاء خان کو ہٹایا، اور فوج نے ان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ یہ انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے اس ملک کے، ایک سویلین کو فوج نے وہ اختیارات تمام دے دیے جو فوجی جنرلوں کے ہوتے ہیں، اور ان اختیارات کو انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ ان کے شروع کے 3-4 سال جو تھے، 3 سال جو تھے، وہ اسی حیثیت میں انہوں نے بھرپور طریقے سے کریک ڈاؤن کیے، نیشنلائزیشنس کی۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی ہی واز دا موسٹ پاورفل ڈکٹیٹر پاکستان ہیز نو۔ ایوب خان نے اتنی ڈکٹیٹرشپ نہیں دکھائی تھی، نہ بعد میں ضیاء الحق نے دکھائی جو بھٹو صاحب نے دکھائی۔ بھٹو صاحب نے کئی خاندان ختم کر دیے۔ بہرحال یہ ان ریولوشن کو، وہ اپنا ریولوشن لا رہے تھے جو بہرحال جس کا کوئی منزل نہیں تھی۔ میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا، میں آگے جاتا ہوں۔ اب آتا ہے بھٹو صاحب کے ریموول کا، تو بھٹو صاحب نے اپنی ریموول کے تمام اسباب خود پیدا کر دیے تھے۔ دیکھیے جو الیکشن جو تھا، جو چیلنج ہوا تھا، جس میں اگر انہوں نے چاہیے تو جب حالات دیکھتے، 22 اپریل کو جب لاہور میں فائرنگ ہوئی ہے، کہا گیا، فوج نے انکار کر دیا، انہوں نے فوری طور پہ اسمبلیاں وہ جو ہوتی ہیں، جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئی تھی، کال آف کرتے سارا کچھ اور دوبارہ الیکشن کروا دیتے، یہ مسئلہ ختم ہوتا۔ فوج کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا، انہوں نے خود انوائٹ کیا فوج کو ایسے حالات پیدا کر کے کہ میں سمجھتا ہوں جنرل ضیاء الحق فاؤنڈ این اپارچونیٹی۔ اور ایک بات میں یہ بھی، میں جنرل ضیاء الحق، اس وقت میں بہت ہم خلاف تھے جنرل ضیاء الحق کے، لیکن آج میں ان ہائنڈ سائٹ پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جنرل ضیاء الحق ہیڈ این آئیڈیالوجی ہمسیلف۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان اس سمت سے الٹا جا رہا ہے جس سمت کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا، مطلب پاکستان اسلام کے لیے قائم ہوا تھا نا، اور جو کلچر اس زمانے پیش کیا جا رہا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، وہ کچھ کمپیٹیبلٹی نہیں تھی آئیڈیالوجی ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو بہرحال ایک خواب تھا جنرل ضیاء الحق کا، وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا، وہ بہرحال سوچ رہے تھے کہ اسلام، تو انہوں نے ایک موقع مل گیا، انہیں اقتدار بھی ملا اور اپنا شوق بھی انہیں پورا کیا اسلام لانے کا۔ میں شوق ہی کہوں گا کیونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی ان کے پاس پیرافینیلیا، کوئی اپیریٹس نہیں تھا
کہ وہ اسلام نافذ کرتے. انہوں نے 2-4 قوانین تبدیل کیا جو بہت اچھا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونے چاہیے تھے. اور کیا خرابی تھی حدود میں یا زکوٰۃ کے نظام کو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ان کے بارے میں غلط کہی جاتی ہیں. وہ ایکچولی ٹارگیٹ بنے ایک خاص لابی کے، کیونکہ انہوں نے بہرحال ایک جرم ضرور کیا، بھٹو کو ہینگ کیا. یہ جرم تھا. میں سمجھتا ہوں بھٹو نیور ڈیزروڈ ہینگنگ. وہ جو قتل جس الزام ہے، وہ قتل جو تھا نا انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ان کے آرڈر سے ہوا یا نہیں ہوا. یہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہ ہینگنگ ہی غلط تھی. بھٹو کو پولیٹیکلی شکست دینی چاہیے تھی ان لوگوں کو. بہرحال اینی وے، لیکن اس کے بعد جو تبدیلی کی بات آتی ہے فوج. اب میں آتا ہوں سیدھا بے نظیر بھٹو صاحب کی فرسٹ گورنمنٹ جو ٹاپل ہوئی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی نواز شریف had ganged up with some other anti-People's Party forces. اور انہوں نے فوج کو سپورٹ دی تھی کہ اس کی حکومت گرائی جائے، کیونکہ اس کی پروونس میں حکومت تھی. حکومت گرائی گئی. لیکن یہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اتنا لمبا پروگرام ہے صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ وہ پوائنٹ تھا پاکستان کی ہسٹری کا جب فوج ہماری اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ یہ آدمی جسے ہم نے پالا ہے، ہم نے دودھ پلایا ہے، از ڈینجرس. یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. اس کے پاور ہنگر جو ہے، اور پاور ہنگر بھی اور دولت کی ہرس بھی، یہ جو ہے نا باؤنڈ لیس ہے. اس کی پیدم لیس، اسے ناپا ہی نہیں جا سکتا. اس کی پیمائش ہی نہیں ہو سکتی. تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے غلام اسحاق خان کے. غلام اسحاق خان خود چونکہ ایک کنٹروورشل فگر بن چکے تھے، اس لیے دونوں کو جانا پڑا. اور پھر وہ دور آیا کہ وہی فوج جو بے نظیر کو سیکورٹیز کی اس کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا گیا. آرمی انٹروین ان فیور آف بے نظیر بھٹو. اب یہ بھی ہسٹری ہے. اس کے بعد آرمی اگین انٹروین. اس دفعہ پھر جو فورسز تھی، جو فوج کے اندر ڈیفینیٹلی پرو نواز شریف فورسز تھی، ان کی وہ سپریمیسی حاصل ہوئی انہیں، اور پھر بے نظیر بھٹو کو ہٹا دیا گیا. اب نواز شریف کا دور آتا ہے. اب یہ وہ دور تھا جس میں نواز شریف وینٹ آل آؤٹ فار ایبسلیوٹ پاور. آتے ہی اس نے 58B ختم کی، اور آتے ہی اس نے ایسے اقدامات کیے امیر المومنین بن کے. کوئی چیز ایسی چھپی رہنے نہیں دی کہ ان کے عزائم پولیٹیکل جو تھے نا وہ لوگوں کے سامنے نہ آتے. فوج کو احساس ہو گیا. پھر ان کی جو فوج کے ساتھ جنرل کرامت کا میں واقعہ وہاں سے آپ شروع کر دیں. جنرل کرامت واز اے ڈیسنٹ مین. I had met him at that time. اور مجھے میرا تعارف ان سے مرحوم حمید گل نے کرایا تھا. ویری نائس پرسن. ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ان کے ہٹایا، اور انہوں نے اس جرم میں ہٹایا کہ انہوں نے ایک بڑا مناسب تجویز دی تھی سیکورٹی کونسل کی کہ ایک کوئی باڈی ایسی ہونی چاہیے جو سول ملٹری کو ایک پلیٹ فارم پر لائے. جو فیصلے ہوں وہ مشترکہ نوعیت کے ہوں، بڑے فیصلے جو ہیں. شاید ان کا یہی مطلب تھا. اس کو بغیر پروب میں جانے کے انہوں نے جس طرح سے کسی انسپیکٹر جنرل پولیس کو بلایا جاتا ہے کہ جاؤ استعفیٰ دو، اس نے استعفیٰ دے دیا. دیٹ واز مس فارچون. لیکن یہاں سے پھر وہ لے آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. اچھا، میں ان لوگوں میں ہوں، میں ہمیشہ میں تو دعائیں مانگتا رہا کہ بھئی یہ ہمارا فاسسٹ جو ہے، فاسسٹ ان دا میکنگ. میں اس وقت تک اس کے کرپشن کے معاملات کو بہت تفصیل سے نہیں جانتا تھا. نواز شریف نے جو کرپشن کی، کرپشن جو ہے نا وہ تو بعد میں مجھے تمام حالات کا پتہ لگا
لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی وزیر اعظم اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن میں انوالو ہو سکتا ہے. میں اس کے دوسرے فاسسٹ عزائم جو تھے نا، ایبسلیوٹ پاور ہنگر جو تھے نا، کہ وہ سارا ملک، وہ ایک بادشاہ سلامت، بیسیکلی ہی واز اے مغل. وہ شاہی خاندان اپنے آپ کو، ان کا رویہ بھی وہی تھا، ان کا وہی چال ڈال انداز جو تھا، جو شہزادے ہوتے تھے پرانے زمانے کے، اس طرح کا تھا. تو میں آئی واز ویری افریڈ آف ہم. اس لیے میں نے بے نظیر بھٹو کا ساتھ دیا تھرو آؤٹ. میری جنگ جو تھی نا نواز شریف کے عزائم کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ. میں ایک حقیر آدمی ہوں، لیکن یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں تو اسی زمانے میں جنرل کرامت نے جب استعفیٰ دیا تھا تو مجھے بڑا غصہ آیا تھا. میں نے کہ اس شخص نے کیا. حمید گل کہا کرتے تھے ایک بات، جو میرے ساتھ بحثیں ہوتی تھی، وہ کہتے اب جو ہوگا وہ جوڈیشل کو آئے گا. اب جو ہے نا اس اور جوڈیشل کو آئے گا. میں جوڈیشل کو یہ آیا کہ بیچارے چیف جسٹس کا جو اشر کیا سپریم کورٹ میں نواز شریف نے، وہ آپ سب جانتے ہیں. پھر جوڈیشل کو یہ آیا کہ جنرل کرامت کو انہوں نے رخصت کیا. پھر میری اسی دن بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ. میں لاہور میں تھا تو میں نے جنرل گل سے کہا آپ تو جوڈیشل کو کی بات کرتی ہے، تو وہ انہوں نے اپنے مرضی کا بندہ لیا ہے پرویز مشرف. تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ آئی نو پرویز مشرف، شاید نواز شریف نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. بہرحال یہ بات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. نواز شریف نے خود پرویز مشرف کو انوائٹ کیا، خود سازشیں کی. وہ سمجھ گئے تھے کہ پرویز مشرف جو ہے نا ایبسلیوٹ پاور مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کارگل کی جنگ میں جو ان کا کردار جو رہا، نواز شریف کا کردار، میں پرویز مشرف کے کردار کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک کنٹروورشل بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف ایکٹڈ رائٹلی ان کارگل وار. مطلب وہ ایک کشمیر ہمارا ایک ایسا مسئلہ تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم 4-5 جرنلسٹ جو تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی 17 جنوری 1999 کی بات ہے یہ. یس، اسی سال بعد میں کو ہوا تھا، کوئی تھا ایک طرح کا. تو اس اور رمضان کا آخری دن تھا، وہ آخری روزہ ہم نے کھولا تھا پرویز مشرف کے ساتھ. جنرل عزیز تھے اور جنرل راشد تھے اور یہ خود تھے. اور بڑی میری ڈائریکٹ ان سے ڈبیٹ بات ہوئی تھی. نسیم زہرا نے ایک سوال پوچھا جنرل پرویز مشرف سے کہ آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کے بارے میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کون سی نیشنل سیکورٹی، ہماری ڈیفینس کمیٹی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جنرل صاحب سے، جنرل صاحب میں اس سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں. پاکستان کی ہسٹری میں انتخابات کے ذریعے حکومت تو قائم ہوتی ہے، لیکن انتخابات کے ذریعے جاتی نہیں ہے. تو وہ جو اسباب ہیں اس تاریخی روایت کے پیچھے، ان کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ ایک ایسا پرماننٹ رول جو ہے نا تفویض کر دیا جائے جس کے بعد ضرورت ہی نہ رہے. تو وہ کہہ رہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ وہ سارے. میں نے کہا آپ کے کس سے اچھے تعلقات ہیں یہ مجھے بتا دیں. کہ جی وہ چھوٹا بھائی بہت اچھا آدمی. یہ الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہے. بہرحال یہ بات ختم ہوگی. بعد میں انتخاب کیا، فوج نے فارغ کر دیا نواز شریف کو. یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ تھا آرمی کا. مجھے یقین ہے انہوں نے ایک بہت بڑی لعنت سے نجات دلائی تھی اس وقت. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ دوبارہ نازل ہو جائے گی. اور بعد میں جو پاکستان کی ہسٹری ہے، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ فوج جب بھی انٹروین کرے گی وہ نواز شریف کے خلاف کرے. اگر خدا نخواستہ کوئی معجزہ ہو، بیرونی طاقتیں فیصلہ کر لے کہ نواز شریف کو ہی لانا ہے، تو نواز شریف کو ہماری فوج کبھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی. میں پوری گارنٹی سے بات کی. تو اب ایک اور بات بھی میں اس پروگرام کے وسعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اگلے عام انتخابات جو ہوں گے، جب بھی ہوئے، وہ پریزیڈنشل ہوں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی گنجائش رہی نہیں ہے، کہ عیاشی بن گئی ہے اگلی حکومت میں. اس کے نتائج کون مانے گا یہ بتا دیں مجھے. اگر آج آپ نے عمران خان کو کہہ دیا کہ یہ
اس بنیاد پہ ان کی حکومت خدا نخواستہ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، تو بعد میں بھی یہ تو وہ زیادہ سویپنگ پاورز کے ساتھ آئیں گے، تو وہ بھی پھر بھی تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اقتدار کی جنگ ہے. اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ یہ نظام جو ہے نا اس کو دفن کر دیا جائے. اٹ شوڈ گو، اٹ ول گو.